بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پاکستانی اور ایک سعودی عرب کے رحم دل عربی شیخ کا واقعہ ہے۔ پاکستانی کا نام ہے محمد انور، عربی شیخ کا نام ہے ابو محمد۔ یہ دونوں اچھے دوست بھی ہیں اور ایک ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار ان کا کیا ہے؟ پرانی بلڈنگیں لیتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں اور بعد میں سیل کرتے ہیں۔ اچھا بزنس چل رہا تھا، دونوں خوب پیسے کما رہے تھے۔ ایک دن عربی شیخ پاکستانی سے کہتا ہے، تم اتنے پیسے کماتے ہو، کچھ جمع بھی کر رہے ہو؟ کہتا ہے، جمع تو کچھ نہیں کر رہا، میں پیسے بھیجتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اور میں نے ایک بہت بڑا گھر شروع کر رکھا ہے۔ عربی شیخ کہتا ہے، دیکھو سارے پیسے مت بھیجا کرو، کچھ پیسے جمع کیا کرو، اور ہو سکے تو پیسے میرے پاس جمع کرا دو، جو پیسہ ہے میرے پاس جمع کرا دیا کرو۔ پاکستان کو یہ بات اچھی لگی۔ اب جب یہ کاروبار کرتے رہے، کئی سال چلتا رہا کاروبار، جو پرافٹ آتا، جو پیسے آتے پاکستانی کا حصہ، وہ سارے جمع کراتا عربی شیخ کے پاس، اور ہر ایک لکھتا رہتا۔ ایک بار کیا ہوتا ہے، عربی شیخ اور پاکستانی جاتے ہیں بلڈنگ دیکھنے۔ دونوں کو بلڈنگ بڑی پسند آتی ہے، اور بلڈنگ موقع کی تھی۔ ان کو معلوم تھا یہ بلڈنگ کو بنا کے سیل کریں گے تو پیسے ڈبل ٹربل ملیں گے۔ لو، یہ پاکستانی عربی سے کہتا ہے بلڈنگ اچھی ہے۔ عربی جیب سے 10,000 ریال نکالتا ہے، کہتا ہے یہ لو 10,000 ریال بلڈنگ کے مالک کو دے دو بیانے کے طور پہ۔ اس کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں فلاں تاریخ کو ہم پیسے نہ باقی پیسے دے کے بلڈنگ اپنے نام کرا لیں گے۔ وہ عربی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے گھر پہ جو مقررہ وقت تھا ان کا، اس وقت پہ عربی شیخ پیسوں کا بندوبست نہ کر پایا۔ اگر پیسوں کا بندوبست نہ کرتے تو 10,000 ریال جانے تھے۔ اس نے پاکستانی سے کہا، میرے پاس تو پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا، تمہارے میرے پاس اتنے پیسے جمع ہیں کہ تم اکیلے بھی بلڈنگ خرید سکتے ہو، یہ بلڈنگ تم اکیلے خرید لو، اس میں میرا شیئر نہیں ہوگا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ پاکستانی بڑا خوش ہوتا ہے عربی کی رحم دلی پہ، کہتا ہے ٹھیک ہے، بلڈنگ خرید لیتے ہیں۔ اور جو بلڈنگ ہوتی ہے نا، عربی کے نام پہ ہوتی ہے۔ جہاں پہ قانون ہے کہ کوئی بھی بزنس ہے عربی کے نام پہ ہے، وہ بلڈنگ ابو محمد کے نام پہ ہوتی ہے، لیکن بلڈنگ کا مالک پاکستانی ہے۔ اب یہ بلڈنگ ریپیئر کرنے کے بعد نا رینٹ پہ نہ چڑھائی، سیل نہ کی، اس بار رینٹ پہ چڑھا دی۔ اچھا پروفٹ آ رہا تھا۔ پاکستانی جو کام کرتا تھا نا، ہر ایک چیز لکھتا تھا۔ اب اس نے دینے تھے ابو محمد کے 10,000 ریال، اس نے وہ لکھ لیے۔ ابو محمد نے کہا، جو عربی شیخ تھا، کہ جب تمہارے پاس پیسے ایکسٹرا ہوں گے جمع کرا دے دینا مجھ کو۔ پاکستان کو چھٹی آنا ہے، یہ عربی سے کہتا ہے میں چھٹی جا رہا ہوں۔ سعودی شیخ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ چھٹی۔ اس کے جو بقایا پیسے پاس جمع تھے وہ بھی دے دیے۔ یہ چھٹی آ گیا، چھٹی آیا، بچوں کے ساتھ گھومتا ہے پھرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ ایک دن راستے میں اکیلا ہی آ رہا ہے گاڑی کے اوپر، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ یہ بندہ بچ نہیں پاتا۔ یہ ہفتہ 10 دن کومے میں رہتا ہے، اور اس کے بعد نا اس کے جو بیوی بچے ہیں اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں پانی کی طرح، پر نہیں بچ نہیں پاتا، فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی بڑی پریشان ہوتی ہے، بہت دکھی ہوتی ہے، اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ کہتی تھی جب وہ زندہ تھا انور، مجھ کو نا مہارانی طرح رکھا ہوا تھا، اپنے بچوں کو شہزادہ اور شہزادی طرح رکھا ہوا تھا، اتنا لاڑ پیار کرتا تھا۔ لیکن انور کے جو بہن بھائی تھے وہ اتنے ظالم نکلے، اس نے انور گھر پہ قبضہ کر لیا، اس کے بیوی بچوں کو دھکے دے گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری دکھیا بیوہ عورت وہ 3-4 مرلے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس گھر میں کوئی گھٹن ہوتی تھی، کہاں بڑے گھر میں رہتی تھی، مجبوریاں سارے کام کراتی ہیں۔ اس کا جو بیٹا اس ٹائم 19 سال کا تھا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اس کی پڑھائی راستے میں رک گئی، بچے اسکول سے ہٹا لیے، بڑا مشکل وقت آ گیا۔ لیکن جو جمع پونجی تھی اس سے گزر بسر تو ہو رہا تھا، لیکن نا کوئی اچھی زندگی گزر نہیں رہی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر کا نا جو بیگ تھا وہ اس کو پھول رہی ہے، بیگ کو پھولتے پھولتے کو ڈائری ملتی ہے شوہر کی۔ ڈائری میں پھولتے پھولتے ورقے نہ دیکھتی ہے، ایک ورقے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک عربی شیخ کے 10,000 ریال دینے ہیں۔ اب اس کی جو بیوہ تھی بڑی پریشان ہوئی۔ اسی وقت اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ بیٹا ماں کو پریشان دیکھ کے آتا ہے، ماں جی کیوں پریشان ہو؟ کہتی ہے دیکھو، جب تک تمہارا باپ زندہ تھا نا تو تم کو شہزادی میں رکھا ہوا تھا، مجھ کو مہارانی طرح رکھا ہوا تھا۔ اب تمہارا باپ فوت ہو گیا، اس کے قرض دینا اس نے کسی کا 10,000 ریال، یہ تمہارے اوپر ہے، تمہیں باپ قرض اتارنا ہے۔ بیٹا کہتا میں کیسے اتار سکتا ہوں؟ ماں کہتی سعودی عرب جا کے۔ کہتا میں سعودی عرب کیسے جاؤں گا؟ وہ کہتی میں اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ اپنے بھائیوں سے کہتی ہے کہ میرے جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے مجھ کو، بس میرے جو بیٹے کو نا سعودی بھیج دو تم لو جی۔ بھائیوں کو بھی اچھا لگتا ہے، آفر اچھی تھی، انہوں نے اس کے بیٹے کو ویزا کا بندوبست کر کے سعودیہ بھیج دیا۔ لڑکا سعودی عرب آ گیا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد فون کرتا ہے ماں کو، میں پہنچ گیا ہوں۔
ماں کہتی ہے تم نے پیچھے پیسے نہیں بھیجنے ہم کو پاکستان، جہاں میں سلائی کڑھائی کر کے کیسے بھی کر کے گزر بسر کر لوں گی، تم نے جو پیسے کمانے ہیں وہ جمع کرنے ہیں اس عربی شیخ کو دینے کے لیے۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ لڑکے نے دن رات محنت کی، آخر 4-5 مہینے میں اس نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے کہ عربی شیخ کو 10,000 ریال دے سکتا تھا۔ اس نے ماں کو بتایا میرے پاس پیسے جمع ہو گئے ہیں، میں دینے جا رہا ہوں۔ ماں شکرانے کا نفل ادا کرتی ہے۔ لڑکا ٹیکسی میں بیٹھتا ہے، ٹیکسی والے کو ایڈریس دیتا ہے، جو ایڈریس اس نے لکھا ہوتا ہے اس کے باپ نے کاپی پہ۔ ٹیکسی والا اس ایڈریس پہ لے کے جاتا ہے، اس کو اتارتا ہے وہاں پہ۔ وہ گھر دیکھتا ہے، گھر بڑا عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ اس کی ڈور بیل بجاتا ہے۔ جب بیل بجاتا ہے اندر سے اسی کی عمر کا ایک لڑکا باہر نکل کے آتا ہے۔ لڑکا پوچھتا ہے ہاں بھائی کون؟ کہتا ہے جی میں نے ملنا ہے ابو محمد سے، میں پاکستانی انور کا بیٹا ہوں۔ وہ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، انور کا بیٹا ہے، وہ گلے سے لگاتا ہے، اندر لے کے آتا ہے، بٹھاتا ہے مجلس میں، چائے پانی کوا کا بندوبست کرتا ہے، کھجوریں رکھتا ہے اس کے آگے۔ اسے کہتا ہے بھائی تمہارا باپ کہاں غائب ہو گیا، 2 سال ہو گئے دیکھا نہیں اس کو۔ کہتا ہے غائب کیا ہونا تھا، میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا۔ وہ بڑا دکھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو محمد کدھر ہے، میں تمہارے باپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا باپ بھی فوت ہو گیا۔ لڑکا بڑا حیران ہوا، اب میں کیا کروں؟ لڑکا کہتا ہے بھائی آپ کے باپ سے نا میرے ابو نے 10,000 ریال قرض لیا تھا، میں نے یہاں پہ آ کے قرض واپس کرنے کا بندوبست کر رہا ہوں اور یہ سارے قرض پیسے لے کے آیا ہوں۔ وہ لڑکا حیران۔ لڑکے نے کہا پیسے لیے تو 10,000 ریال، اندر چلا گیا ماں کے پاس۔ ماں سے کہتا ہے کہ ایسے پاکستانی جو انور تھا نا اس کا بیٹا آیا ہے، اس کا نام ہے اکبر، وہ پیسے لے کے آیا۔ ماں کہتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ خود ہی آ گیا، میں تو بہت پریشان تھی، جو تمہارے باپ نے وصیت لکھی ہے نا اس میں انور کے نام بھی کچھ خط لکھا ہے، تو ایسا کر اپنے چاچے تائے ماموں سب کو اکٹھا کر لے، میں سب مردوں کے سامنے تمہارے باپ کی وصیت پڑھ لوں گی، اور اس پاکستانی لڑکے کو جانے مت دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس پاکستانی لڑکے کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اچھا اہتمام کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، یہ سب رشتہ داروں کو فون کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے چاچے تائے مامے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں وہ عورت آتی ہے جو بیوہ عورت ہے عربی کی بیوی جو ہے، وہ آ کے نہ کہتی ہے کہ میرا شوہر تھا پاکستان کے ساتھ مل کے کاروبار کرتا تھا، میرے شوہر نے ایک گھر خریدا تھا جس کے سارے پیسے پاکستانی دیے تھے، وہ گھر کا اصل مالک پاکستانی ہے، اور لہٰذا آج اس کا بیٹا ہوا ہے، میں گھر کے کاغذ اس کے حوالے کرتی ہوں، اس کی مرضی ہے، گھر رکھنا ہے گھر رکھے، پیسے لینے پیسے لے لے۔ لڑکا اتنا حیران ہوتا ہے کہ میں یہاں 10,000 اتارنے آیا تھا، یہاں مجھ کو ایک گھر مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھ کو تو پیسے چاہیے، گھر تو نہیں چاہیے۔ اسی مجلس میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی میں 10 لاکھ ریال میں گھر خریدتا ہوں۔ اس نے 10 لاکھ ریال میں گھر خریدا، 10 لاکھ ریال اس کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ لڑکا اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان عربی لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ بھائی تم لوگ بڑے نیک آدمی ہو، اس بات کو یاد رکھا۔ اپنا گھر فون کرتا ہے ماں کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے، انہوں نے 10 لاکھ ریال ٹرانسفر کیے میرے اکاؤنٹ میں، ابو نے 10,000 دینے نہیں تھے، 10,000 لاکھ لینے تھے، اور رہی بات 10,000 کی وہ میں دے دیا ان کو۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے، اور لڑکا بولتا ہے اپنی ماں کو میں آ رہا ہوں پاکستان۔ لڑکا پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ اس کہانی سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک در بند کرتے ہیں نا 10 در کھول بھی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ انہوں نے نیکی کی کوشش کی، اس عورت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، یہاں پہنچا ہے اس کا لڑکا، آگے اس کے لیے کتنا اچھا سبق حاصل ہوا اس کو۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں میری رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔